ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور ہر چیز کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی صورت ہوتی ہے۔ ظاہری صورت وہ جو ہم سب لوگ جانتے ہیں، مگر جو اس کی باطنی صورت ہے، جو نماز کی روح ہے، وہ فلسفہ اس کی ظاہری حقیقت سے اگرچہ منسلک تو ہے مگر بہت مختلف ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کسی بھی چیز کا انتہا اور آخری مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ نماز کی روح کے 7 سٹیپس ہیں۔ اس کا پہلا سٹیپ اذان ہے۔ اذان مطلب سائرن، کال، اور سائرن اس وقت بجایا جاتا ہے اور یا کال اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کو فوراً بلانا مقصود ہوتا ہے اور اس کی توجہ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اور اذان کا مقصد ہے مومنین کو بلانا، ان لوگوں کو جو ایک نظریے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور فلاح ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ نہ صرف اپنی فلاح بلکہ تمام وہ افراد جو اس نظریے سے منسلک ہوتے ہیں ان سب کی فلاح۔ نماز کا دوسرا سٹیپ ہے اٹھ کھڑے ہونا، یعنی ایک فوجی کی طرح، ایک مجاہد کی طرح جسے کال دی جاتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بالکل سستی نہیں پائی جاتی، وہ ہر وقت چست و چوبند رہتا ہے اور وہ اپنے مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سستی حرام ہے۔ تو یوں نماز کا دوسرا مقصد کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مومن کبھی سستی نہیں دکھاتا، اور زندگی میں کامیاب ہونے کا پہلا قدم اور پہلا اصول بھی اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، واقعات کیسے بھی ہوں، مگر مومن اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو انسان مومن کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ نماز کا تیسرا سٹیپ مسجد ہے، یعنی ڈائریکشن، یعنی مومن اپنے قریب ترین مقام کی طرف بڑھنے کے لیے، پہنچنے کے لیے اس سمت کا رخ اختیار کر لیتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اکٹھے ہو سکیں۔ نماز کا چوتھا سٹیپ وضو ہے۔ وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور پانی پاکیزگی کی علامت ہے، اور اس کا روحانی مطلب پاکیزگی اختیار کرنا ہے کہ انسان اپنے سب کچھ اختلافات، تفرقات اور تمام آمیزشوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور صرف خدا کی خاطر اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے مقصد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یوں وہ اپنی خواہشات کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نماز کا پانچواں سٹیپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی آپ اپنے درمیان ایک لیڈر کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو صدق دل سے اس کی امامت کو قبول کرتے ہیں اور اس کی لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں، اور خدا کی خاطر اس کے پیچھے ایک ہو کر اتفاق سے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری دنیا کی سیاست میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شخص لیڈر بننا چاہتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا۔ مگر ایک مومن اپنی ساری چیزوں کو، اپنے نفس کو سرنڈر کر کے ایک امام کے پیچھے بغیر کسی حیلہ و حجت کے، رضا مندی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا ہے خدا کی خاطر۔ نماز کا چھٹا سٹیپ صف بندی ہے۔ مومن ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن یا مسلمان کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ ایسی صف بندی کرتے ہیں کہ ان میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اور یوں وہ ایک لیڈرشپ کے پیچھے متحد ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار بن کر خدا کی خاطر
اتفاق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بے لوث اتحاد کی بے مثال علامت ہے۔ نماز کا 7واں سٹیپ عبادت ہے۔ اس میں وہ دعائیں اور مناجات ہیں جو ایک مسلمان کو سکھائے گئے ہوتے ہیں، جن میں وہ سیدھی راہ پر چلنے کی دعا مانگتا ہے اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے اور وہ ان اصولوں کو دہراتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ ان کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ اس لیے وہ ان دعاؤں اور امیدوں پر جنہیں وہ خدا سے باندھتا ہے اور ان کی التجا کرتا ہے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ یہ نماز کے 7 سٹیپس ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک خدا پر یقین، پاکیزگی، اتحاد اور عمل، اور یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والے کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اور اگر آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں یا ہم زوال کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی ظاہری عبادات کو تو اپنایا ہے مگر اس کی روح کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔